بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں تمام مذاہب کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں مہنگا کرسمس ڈے ہے۔ یعنی اس دن سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اور یہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے حضرت مریم کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ حضرت مریم مسجد اقصی کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ ان کا ایک چچا زاد بھائی بھی تھا جس کا نام تھا یوسف۔ دونوں بہن بھائی مسجد اقصی کی خدمت کرتے اور کہیں پانی لینے جاتے تو اکٹھے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم اکیلی پانی لینے گئی، وہاں ان کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی جو مردانہ شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، تو حضرت مریم نے کہا کہ میں پاک باز ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں حضرت جبرائیل ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کے بھائی حضرت یوسف نے کہا کہ محترمہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کافی پریشان ہوں۔ یوسف نے پوچھا اے بہن بتا، بارش کے بغیر درخت اگ سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا بیج کے بغیر فصل اگ سکتی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا مذکر کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ جب درخت اگا تھا اس وقت بارش نہیں ہوئی تھی، جب پہلی فصلیں اگی تھی اس وقت بیج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا۔ پھر حضرت یوسف نے سمجھا کہ یہ پاک باز ہیں کیونکہ میری ساری زندگی ان کے ساتھ گزری ہیں، ضرور اللہ کا ہی حکم ہے۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو مسجد اقصی چھوڑی، سفر شروع کر دیا تاکہ لوگ تانو تشنیع نہ کرے۔ ایک کھجور کے درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم گھبرا گئی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، تو ان کے دل میں القاء کیا گیا کہ تم کھجور کو ہلاؤ تو وہ کھجوریں دے گی، حالانکہ وہ کھجوریں نہیں لگی ہوئی تھی۔ پھر ان کے قریب ایک نہر جاری ہوئی اور آپ پہ تہمت لگائی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 12 سال لوگوں سے چھپاتی رہی کہ کہیں کوئی نقصان نہ دے دے۔ اس وقت حکومت سیزر اگسٹس کی تھی۔ سیزر اگسٹس وہ بادشاہ تھا جس کے نام پر اگست مہینے کا نام رکھا گیا۔ یہ رومن امپائر کا بہت پاورفل بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ نبوت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ کوئی بھی بیمار ہوتا، کوئی بھی مرض ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے وہ صحت مند ہو جاتا۔ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا اس کو آنکھیں عطا کرتے، اگر کوئی کوڑ کے مرض والا آتا اس کو صحیح سلامت کر دیتے، اور آپ کو اللہ نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی کہ مردے زندہ کرتے تھے۔ مذہبی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے لیکن تکلیف پہنچا نہیں سکتے تھے کیونکہ حکومت سیزر کی تھی۔ عوام یہودی پادریوں سے متنفر ہو رہی تھی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد اقصی میں تشریف لائے تو عوام نے بہت زیادہ پروٹوکول اور آپ کا استقبال کیا۔ وہاں کے جو جرنیل تھے انہوں نے دیکھا، پھر ان کے دل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت آ گئی کہ کہیں یہ ہماری حکومت گرا نہ دے۔ پھر یہودی پادری اور جرنیلوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا اور عیسائی مذہب کے مطابق آپ کو شہید کیا گیا، اور اسلام کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے بڑے مینار پر نزول فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کا تہیہ کر لیا اور ہر کوئی کسی نہ کسی ملک میں روانہ ہو گیا، کیونکہ وہاں کے لوگ تو عیسائیت قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، حواریوں کی بات کیسے مانتے؟ پھر عیسائیت پوری دنیا میں پھیل گئی، اور کچھ عرصے بعد ایک بندہ جس کا نام پولس تھا، اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک دن اعلان کیا، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے بیٹے تھے اور خود بھی خدا تھے۔ بعد والی عیسائیت پولس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلی، کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا۔ پولس نے عیسائیت میں کچھ تبدیلیاں کر کے بت پرستوں کے ساتھ چلتا رہا۔ پولس کے بت پرستوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے عیسائیت پھیلنا شروع ہوئی، تو اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام کے تمام لوگ عیسائی ہو جائیں اور میرا تختہ الٹ دیں۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ 300 سالوں بعد رومن امپائر کے اندر بھی بہت زیادہ عیسائیت پھیل گئی، حتیٰ کہ رومن کا بادشاہ عیسائی بن گیا جس کا نام تھا قسطنطین اعظم۔ پھر جیسا ظلم عیسائیوں پر ہوا تھا اس سے زیادہ عیسائی حکومت نے باقی مذاہب پر کیا، کیونکہ وہاں کا رول یہ تھا کہ جو مذہب بادشاہ کا ہے تمام عوام کا مذہب بھی وہی ہوگا۔ اسی 3 صدی عیسوی میں کرسمس کی ابتدا ہوئی۔ اصل میں رومن امپائر اپنے بتوں کا سالانہ دن منایا کرتے تھے۔ جب قسطنطین اعظم عیسائی بن گیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا شروع کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ایک پادری جو کیلنڈر کا ماہر تھا اس نے اندازہ لگایا، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے، اسی لیے 25 دسمبر کو ہی کرسمس مناتے ہیں۔ اگرچہ عیسائی بھی 25 دسمبر کو قطعی اور یقینی طور پر یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اسی وجہ سے بعض علاقوں میں 5 یا 6 یا 18 جنوری کو بھی کرسمس منائی جاتی ہے۔ اولاً کرسمس گرجا گھروں میں جا کر اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن بعد والے عیسائی اس سے بور ہو گئے اور انہوں نے ساتھ گانے، باجے، میوزک اور کرسمس ٹری شامل کی۔ کرسمس ٹری اصل میں ایک درخت ہے، برف کی وجہ سے بھی اس کے پتے وغیرہ نہیں گرتے۔ آج سے تقریباً 100 یا 200 سال پہلے عیسائیوں نے کرسمس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کی، وہ تھی سینٹا کلاز۔ وہ ایک پادری تھا جو بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، ان کو تحفے دیتا تھا، اور آج اسی کی شکل بنا کر کرسمس کے اندر بچوں کو تحفے بانٹتے ہیں۔ اسلام میں کرسمس ڈے منانا جائز نہیں، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا اور خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے کی ولادت کا دن ہے۔ تو مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی اولاد ماننا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد۔ Subscribe